اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم. قرآن مجید کا سیکنڈ لاسٹ سورہ جسے سورہ فلق کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ دونوں سورہ ساتھ ہی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور ان دونوں سوروں کے ذریعے سے طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنے کا ادب اور سلیقہ یہ اللہ نے خود ہی سکھایا ہے کہ کیسے ہم پناہ چاہیں، کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگیں، اور کون سی چیزیں ہیں، کون سی چیزیں اتنی اہم ہیں، کون سی مشکلات اتنی اہم ہیں کہ جس کے لیے ہمیں زیادہ پناہ کی ضرورت ہے. کل جو سورہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا سورہ ناس کی آخری آیت پڑھنا رہ گیا تھا کہ ایک مرتبہ ہم اس سورہ کو پھر پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو وسوسہ اللہم صلی علی محمد وآلہ. وہاں بھی تعویذ کی بات ہے، وہاں بھی پناہ کی بات ہے، وہاں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے چھپے ہوئے وسوسوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور وہ شیطان کی جو یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے کرتا ہے. اور یہ رہ گیا تھا کہ من الجنۃ والناس کہ وہ جو ہے انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں بھی، ہے نا. یعنی وسوسے جو ہوتے ہیں انسانوں میں بھی خود بھی ہو سکتا ہے انسان، یعنی ایک وقت انسان کا نفس خود ہی اپنے لیے وسوسے کر رہا ہو، برے وسوسے کر رہا ہو. وسوسہ یعنی ایسے آہستہ آہستہ اس طرح سے کسی چیز کو بار بار کہنا کہ وہ دھیرے دھیرے انسان کے دل میں اثر کرنے لگے، ہے نا. من الجنۃ والناس، جن اللہ کی ایک مخلوق ہے. اجنہ جنات، وہ ان کے بھی وسوسے ہوتے ہیں، ان کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اور ناس میں بھی ہوتی ہے. اب یہ بحث الگ سے ہے کہ جن کا اثر کس حد تک ہو سکتا ہے. یوں نارمل طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک نارمل انسان کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے جو ہے جن تاثیر گزار ہو جائے. بہرحال اس کے اسباب ہوتے ہیں، انسان اپنے اندر وہ سبب خود ہی پیدا کرتا ہے، اور وہ سب سے بنیادی جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان وہی جو رابطہ عبد و معبود کا رابطہ ٹوٹا ہوتا ہے تو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اسے، اور اس میں ایک جن بھی ہے وہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور انسان بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور یہ کہا جا سکتا ہے
کہ سب سے زیادہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو کون پہنچاتا ہے؟ خود انسان اپنے آپ کو خود ہی نقصان سب سے زیادہ پہنچاتا ہے۔ کوئی دوسرا اتنا زیادہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جتنا وہ اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ جو سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان، وہ بھی قیامت کے دن یہ کہہ رہا ہوگا کہ میری ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، سارا کارنامہ تمہارا اپنا ہی ہے نا۔ آیت قرآن کی سورہ ابراہیم میں آپ جا کے پڑھیے گا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میری ملامت نہ کرو۔ ملامت کرنا ہی ہے تو اپنی ملامت کرو، چونکہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم، اللہ نے تم سے سچا اور حق وعدہ کیا تھا، میں نے بھی، شیطان کہے کہ میں نے بھی وعدہ کیا تھا اور میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی۔ تو وہ ذات جو کہتی ہے اللہ کی ذات کی اللہ کا وعدہ حق ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کروں گا، اور شیطان کہہ رہا ہے، وہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ میں اپنے وعدے کی مخالفت کرتا ہوں، میرا کام ہی ہے، میں تو مخالفت کروں گا۔ تو وہ اللہ جو مخالفت نہیں کرتا اپنے وعدے کی، اس نے بھی تمہیں بلایا، اس کے بلانے پہ تم نہیں گئے، اور میں جو وعدوں کی مخالفت کرتا ہوں میرے بلانے پہ آ گئے، تو غلطی کس کی ہوئی؟ اسی لیے شیطان کہے گا، یہ آیت قرآنی ہے، سورہ میں نے دیکھا نہیں ابھی، لیکن اگر آپ لوگ ڈھونڈ کے نکالنا چاہیں تو نکال لیں گے مولانا، سورہ ابراہیم کی غالباً 24 نمبر آیت، اگر دیکھ لیجئے گا یہی ہے کہ نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم کی 24 نمبر آیت غالباً یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور پھر وہ کہے گا کہ اب میں نہ تمہارے کوئی کام آ سکتا ہوں، ما انا بمصرخکم وانا انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو، تمہارا کام اپنا کام، میرا کام اپنا کام۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت ہی عجیب جملہ کہتا ہے کہ اس پر شہید مطہری بھی رک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے، ان کی کتاب ہے عدل الہی، دی ڈیوائن جسٹس، بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، اس آیت پہ بحث کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ 2 جگہ قرآن میں یہ مطلب بیان ہوا ہے، اس میں ایک یہی ہے کہ قرآن کہتا ہے انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں، میں بری ہوں، بری یعنی برات یعنی آپ کے اپنے لفظوں میں کیا؟ نہ آپ کے لفظوں میں دوری نہیں ہے، آپ کے لفظوں میں تبرہ، برات و تبرہ یعنی میں تبرہ کرتا ہوں، کس سے؟ تمہارے شرک سے۔ شیطان کہے گا روز قیامت انسانوں سے کہ جب انسان شیطان کو دیکھ رہے ہیں گھور گھور کے کہ تیری وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، تیری وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، یہ سب نہیں، یہ نہیں چلے گا، مجھے سارا الزام دے رہے ہو، خود کو نہیں دے رہے ہو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میری ملامت کیوں کر رہے ہو؟ اپنے آپ کی ملامت کرو، کیونکہ میں نے صرف بلایا تھا، میں نے تجھے مجبور نہیں کیا تھا۔ یہ قرآن اسی بیچ کا حصہ ہے کہ ما انا بے نکالا کہ نہیں یہ تو پہلے بعد میں، اس سے پہلے ما کان لی علیکم من سلطان، معاف کیجیے، ما کان لی علیکم من سلطان، میں تمہارے اوپر مسلط تھوڑی نہیں تھا، میں نے تم کو مجبور تھوڑی نہیں کیا تھا، میں تمہارا حاکم نہیں تھا، میں نے صرف وعدہ کیا تھا، اور جھوٹا وعدہ کیا تھا، میں ہوں شیطان، جب میں شیطان ہوں تو سچا وعدہ تو نہیں کروں گا۔ تو میری کوئی سلطنت نہیں تھی، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم، میں نے تمہیں بلایا، تم نے میری دعوت پہ لبیک کہہ دی، اللہ نے بلایا، اس کی بات کو نہیں سنا، اسے چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا کہ میں بلا رہا ہوں، تم جواب دو، تم بلاؤ گے میں جواب دیتا ہوں، لیکن وہ نہیں سنا، میں نے بلایا تم نے سن لیا، تو مجھے کچھ نہ کہو۔ سن رہے بچوں؟ شیطان کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں کہو۔ یہ ایک آیت میں نے اس لیے صرف پڑھ دی کہ یہ مطلب واضح ہو جائے
کہ سب سے زیادہ اگر کوئی ذات کسی کو نقصان پہنچاتی ہے تو خود انسان خود ہے. یہ کہے کہ نہیں میرا باپ پڑھا لکھا نہیں تھا تو میری ماں نے مجھے اس طرح نہیں پالا تو میرے ٹیچرز اچھے نہیں تھے، ہے نا، یہ سارے بہانے ہیں کہ میرے محلے کے مولوی مثلا زیادہ محنت نہیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے. اصل مسئلہ خود کو انسان دیکھے. اور شیطان بڑا خبیث ہے، بڑا، اب تو کہا جا رہا ہے نا ماہ رمضان میں شیطان کے اختیارات کم کر لیے ہیں، پھر بھی تو اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان خود کیا کر رہا ہوتا ہے، خود اس کا ارادہ کیسا ہے، خود اس نے کیا سوچا ہوا ہے، خود اس نے کیا اپنے لیے طے کیا ہوا ہے. اور وہ بات جو عرض کر رہا تھا وہ آخری جملہ یہی تھا کہ اس پہ شہید مطہری بھی آ کے رک جاتے ہیں کہ شیطان آ کے کہے کہ میں تو تبرہ کرتا ہوں تمہارے شرک سے. شرک یعنی یہ کہ تم نے اللہ کی باتیں کم مانی اور اپنی باتیں زیادہ مانی، اللہ کے اپنے حکم کو اللہ کے حکم کا شریک قرار دیا. کہ یہ سب سے بڑا شرک پہلے خود شیطان بھی کر چکا ہے. ہاں یہ اس کی مشکل ہے کہ حکم خدا کے سامنے اس نے اپنے ہی نفس کا حکم مانا. اللہ نے کہا تو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، لیکن بعد میں وہ بھی کہے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پناہ انسان جو مانگے تو کس سے مانگے؟ صرف شیطان، باہر کے شیطان سے نہیں. یہ وسوسوں والا کام جو ہوتا ہے، جو دوسرے والے سورے میں بھی آ رہا ہے نفاثات کی شکل میں، وہ خود بھی انسان کر رہا ہوتا ہے، خود ہی وسوسہ کر رہا ہوتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو جو ہے. اب یہ انسان کا ہنر ہے کہ جب کوئی انسان اپنے ذہن میں اچھی تلقین کرنا شروع کر دے، اپنے آپ سے اچھی باتیں کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ کوئی بھی کتنا بھی بات کرنے والا انسان ہو، لیکن سب سے زیادہ انسان خود اپنے آپ سے بات کرتا ہے. پتہ ہے نا، سب سے زیادہ. ابھی چند دن پہلے ہی میں ایک وہ سن رہا تھا تو اس نے اچھی بات کہی کہ اگر کوئی لینگویج سیکھنا چاہتا ہے، لینگویج سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے کبھی نا، تو اگر کوئی دوسری لینگویج سیکھنا چاہتا ہے تو لوگ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ مجھے بولنے والا نہیں ملتا، کوئی جو ہے ساتھ میں بات کرنے والا نہیں ملتا. انسٹیٹیوٹ تو جاتے ہیں، پڑھائی تو کرتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن جب تک بولنے کی پریکٹس نہ ہو تب تک وہ کیسے انسان جو ہے سیکھ پائے گا لینگویج. تو وہ یہ کہہ رہا تھا شخص جو اس کا ماہر بھی تھا کہ انسان یہ بہانے نہیں کرے، چونکہ ہاں ٹھیک ہے وہ دوسروں سے بات کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بات انسان خود اپنے آپ سے کرتا ہے. تو اپنے آپ سے بات کرنا شروع کر دو، جس لینگویج کو سیکھنا ہے اسی لینگویج میں بات کرنا شروع کر دو. تھوڑا شروع میں مشکل ہوگی، لیکن انسان خود سے اسی لینگویج میں بات کرے تو وہ بہت آسانی سے سیکھ سکتا ہے. اب اس پہ تھوڑا ابھی چند دن پہلے ہی سنا ہے میں نے، یہ تو دیکھیں گے انشاءاللہ، تھوڑا کوشش کی جائے گی شاید کوئی نئی لینگویج سیکھنا آسان ہو جائے. لیکن یہ واقعاً بہت ہی اچھا طریقہ ہے. تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ انسان خود سے گفتگو کرتا ہے، چلتے پھرتے، کام کرتے، ٹہلتے، گھومتے، سوتے بھی، نیند نہیں آ رہی، گھنٹے بھر جو ہے وہ بستر پہ کروٹ بدل رہا ہے، لیکن صرف کروٹ نہیں بدل رہا ہے، وہ خود سے بات کر رہا ہے. اور جو لوگ زیادہ بات کرنے لگتے ہیں رات میں بستر پہ تو ان کو نیند بھی نہیں آتی، چونکہ بات زیادہ کر رہے ہیں. اور اگر بات کر ہی رہے ہیں تو انسان خود سے جتنی اچھی باتیں کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کے نفس پہ اثر ہوتا چلا جائے گا. اگر وہ اپنے آپ سے بری باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے نا، اگر انسان خود سے بری باتیں کرنے لگا تو جتنا زیادہ خود سے بری باتیں کرنا شروع کر دے گا اتنا ہی زیادہ ان بری باتوں کو اس کے اوپر اثر ہوتا چلا جائے گا. ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دوسرے ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، میرے گھر میں کیا بات چل رہی ہے، میرے ماں باپ کیا بات کر رہے ہیں، میرے دوست کیا بات کر رہے ہیں. وہ تو کبھی کریں گے 24 گھنٹے میں، کوئی گھنٹے پر کرے گا، کوئی آدھا گھنٹہ کرے گا. ماں باپ سے تبھی انٹریکشن ہو ہی نہیں پاتا، شاید 2-4 جملے کبھی ہو جاتے ہیں، 10-20 جملے ہو جاتے ہیں، لیکن خود سے تو گھنٹوں گھنٹوں انسان بات کرتا ہے. یہ خود سے انسان جو چیزیں اپنے آپ کو چاہے وسوسہ کہہ رہا ہو، چاہے تلقین کر رہا ہو، چاہے بات کر رہا ہو، خود سے جیسی باتیں انسان کرنا شروع کر دے ویسے ہی اس کے نفس پہ اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. تو پناہ بھی مانگتے وقت کس سے پناہ مانگے؟
اپنے آپ سے ہی بری باتیں جو انسان کرتا ہے، برے کام کے لیے خود کو تشویق کرتا ہے، گندے کام کرنے کے لیے، چیٹنگ کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، بد کلامی کرنے کے لیے، انسان خود ہی سے کہتا اب تو میں ایسا کر دوں گا، ایسے جواب دوں گا، یوں اس کا انتقام لوں گا، یوں اس کا منہ بند کر دوں گا، یوں اس کا جواب پتھر سے دوں گا۔ یہ سب انسان خود ہی اپنے آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کو اپنے نمونۂ عمل نہیں بناتا، امیر المومنین کو اپنا نمونۂ عمل نہیں بناتا۔ بنا کے دیکھے تو خود سے بات کرنا پہلے آ جائے، اگر خود سے صحیح بات کرنا آ جائے تو دوسروں سے بھی صحیح بات کرنا آ جائے۔ اور خود ہی انسان اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ میں اس سے یہ انتقام لینے والا ہوں، فلاں سے یہ کرنے والا ہوں، فلاں کو یہ جواب دینے والا ہوں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ خود سے ہم صحیح باتیں کرنا سیکھیں، اپنے آپ ہی کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا سیکھیں، اہم مسئلہ ہے۔ لہذا پناہ مانگی جائے کیسے؟ اب یہاں پر خود سے بات کرنے میں بھی اللہ کی ذات سہارا بنتی ہے۔ اگر انسان کی نگاہوں میں بات کرتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے، ارادہ کرتے ہوئے، تصمیم لیتے ہوئے اللہ کی ذات نظروں میں ہے تو کبھی بھی وہ غلط ارادہ نہیں کر پائے گا، کبھی بھی وہ خود کو غلط تلقین نہیں کر پائے گا۔ تلقین سمجھ رہے ہیں؟ تلقین یعنی کسی چیز کو بار بار کہنا۔ ایک تلقین تو سب کو پتہ ہوگی جو مرنے کے بعد مولوی جا کے پڑھتا ہے، وہ بیچارہ مر چکا ہوتا ہے، اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ پتہ ہے تو فرشتے آنے والے ہیں، کیا جواب دینا ہے۔ اب یہ مولوی کے سمجھانے سے وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے جب تک کہ وہ اس دنیا میں نہیں سمجھ پایا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جو مولانا وہاں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو زیادہ سمجھانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اوپر جو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی تمہیں بھی بعد میں ہمیں یہ سمجھانا ہے، تو پہلے ہی سمجھ لو، یہ پہلے ہی سمجھ لو کہ تم اپنے رب نہیں ہو، تمہارا رب کوئی اور ہے۔ تم اپنے حاکم نہیں ہو، تمہارا حاکم کوئی اور ہے، تمہارا امام کوئی اور ہے، تمہارا نفس تمہارا امام نہیں ہے، تمہارا امام امیر المومنین ہے، تمہارا نبی رسول اللہ ہے۔ خود ہی کو ساری خبر نہ دیتے رہو، اپنے لیے خود نبی نہیں بن جاؤ، کہ اکثر لوگ کوئی خدا بنا بیٹھا ہے، کوئی نبی بنا بیٹھا ہے، کوئی خود ہی خود کا امام بنا بیٹھا ہے کہ جو میرا نفس کہے گا میں اسی کے پیچھے جاؤں گا، تو اس کا نفس ہی اس کا امام ہے، کیونکہ جو جس کے پیچھے جاتا ہے وہی اس کا امام ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو تلقین میں وہاں سمجھائی جاتی ہیں وہ اس کو کم سمجھ میں آنے والا ہے، اس سے کوئی خاص فرق بھی پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ اوپر والوں کو بھائی یہ تم سمجھ لو، اور آخر میں مولوی اکیلے آخری تلقین پڑھتا ہے۔ اب آپ کہیں وہ اکیلے کیوں پڑھتا ہے؟ وہ تو اس کو سمجھانے کے لیے نہیں، وہ خود مولوی کو سمجھانے کے لیے ہے کہ تجھے بھی یہیں پہ آنا ہے، تجھے بھی یہیں پلٹ کے آنا ہے، جتنا بھی دھوکہ دینا ہو دے لے، لیکن پلٹ کے تجھے بھی یہیں آنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ واقعاً یہ اوپر کی تلقین وغیرہ سے کوئی اثر نہیں ہونے والا اس مرنے والے پر، اس کا ایمان اب نہیں بدلنے والا ہے۔ جس ایمان کے ساتھ وہ مرا ہے تو ہماری تلقین سے کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں، اس کے عمل میں بھی کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ ہاں بس اتنا ہے کہ دعاؤں کا اثر ہوگا، تھوڑا سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اثر ہوگا، لیکن یہ اہم مسئلہ ہے کہ یہ سب کچھ نیچے والے کے لیے نہیں ہے، اوپر والے کے لیے۔ قبرستان میں جانے کی تاکید جو کی گئی ہے وہ قبر میں اندر رہنے والوں کے لیے نہیں اتنا زیادہ تاثیر گزار ہے، قبر کے اوپر جو انسان جا رہا ہے اس کے لیے ضرورت ہے، اس کو کہیں زیادہ ضرورت ہے اس بات کی۔ ہم بالکل انکار نہیں کر رہے کہ اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، بہرحال دعاؤں کا کہیں دعائیں عجیب و غریب اثر کرتی ہیں، کہاں کہاں تک اس کا اثر جاتا ہے، لیکن یہ سوچ کے ہرگز یہ کام نہ کریں کہ ہم تو نیچے والے کے لیے کہہ رہے ہیں، قبر میں مرنے والے کے لیے کہہ رہے ہیں، قبر میں دفن ہونے والے کر رہے ہیں، تھوڑا اس کو اپنی طرف بھی رخ، اس تلقین کے رخ تھوڑا اپنی طرف بھی آنے دیں۔
تو ابھی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ روزمرہ بھی انسان اپنے آپ کو تلقین کرتا ہے، وہ تو قبر کی تلقین الگ ہے، وہ تو ایک لمحے کے لیے 2 منٹ کے لیے تلقین ہوتی ہے، لیکن روزمرہ انسان 24 گھنٹے میں 8 10 12 گھنٹے خود سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ جتنا خاموش مزاج ہوتے ہیں اتنا زیادہ خود سے بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں ان سے بات کرنے میں، ان سے بات کرنے میں، اور کسی حد تک اچھا بھی ہے، لیکن خود سے تو انسان جتنے خاموش انسان ہے اتنا وہ ہمیشہ ہر لمحے جب تک وہ جگ رہا ہے خود سے کچھ نہ کچھ بات کر ہی رہا ہے، کم سے کم اتنا کر رہا ہے کہ آج کیا کھانا ہے، آج کا مینو کیا ہے، آج کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے بات کرنا ہے۔ تو اگر انسان خود سے اچھی بات کرنا شروع کر دے تو اس کے زندگی کے 10-12 گھنٹے روزمرہ کے جب یہ خوبصورت ہونا شروع ہو جائیں گے تو لازمی طور پر اس کا پورا اثر آس پاس سب پہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بہت ساری پناہ انسان کو خود بھی مانگنا ہے اپنے آپ کو۔ اب یہیں سے میں لفظ وہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں جلدی سے، وقت کم ہے۔ تعویذ کے لفظ وعدہ ہوا تھا نا، ہاں، قرآن والی تعویذ تو کل بیان کر دی ہیں۔ قرآن والی تعویذ کیا ہے؟ کون بیان کرے گا؟ پہلا سوال، انعام بعد میں ملے گا۔ قرآن والی تعویذ، ملا والی تعویذ بتانا باقی تھی۔ قرآن کی تعویذ کیا ہے؟ ہاں، کون سی 3 صفتیں ہیں جس کے ذریعے سے قرآن میں تعویذ سکھائی گئی ہے؟ اب تعویذ کے لفظ سے ابھی تک آپ گھبرائے ہوئے ہیں، ابھی تک آپ کے لیے واضح نہیں ہوا لگتا ہے۔ اعوذ باللہ اسی سے لفظ تعویذ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کل کہا تھا نا معاذ اللہ، اعوذ باللہ، تعویذ، یہ سب ایک کلمہ ہے، اور ان سب کے معنی ہے پناہ مانگنا۔ اب یہیں سے آپ اندازہ کر لیں، کسی نے جواب نہیں دیا، انعام کیا ہوا؟ اب یہ بعد میں مولانا فیصلہ کریں گے اپنے لطف سے کہ بعد میں اگر جواب دیں گے لوگ تب بھی جو قبول کر لیا جائے گا، لیکن اب غور سے سنیں، اب بہت اچھے طریقے سے سنیں کہ ہر انسان کو، چونکہ ہر انسان بہرحال ہر چیز میں بالکل پرفیکٹ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ کمزور ہے، کہیں نہ کہیں وہ ناتوان ہے، کہیں نہ کہیں ہر مشکل کا حل وہ نہیں کر سکتا۔ یوں تو اس کو بتایا جا سکتا ہے، سپرمین کوئی بنا کے فلم میں دکھایا جا سکتا ہے کہ وہ سب کی مشکل خود کی، لیکن انسان بہرحال کہیں نہ کہیں کمزور ہے، اسے پناہ کی ضرورت ہے۔ 3 جگہیں کل آپ کے سامنے بتائی تھی، 3 محل ہوتا ہے جہاں پہ پناہ، 3 وہ ذات، ایک وہ کہ جو مدبر اور رب ہو، جو تربیت کرنے والا ہو، دوسرے وہ کہ جو قابل صاحب اختیار ہو، مالک ہو، جس کے اختیار میں کچھ ہو، اور تیسرے وہ کہ جس سے عبد و بندگی کا رابطہ ہو، اور تینوں یہاں قرآن میں بیان کیا گیا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ٹھیک؟ یہ ہو گئی قرآنی تعویذ، ہو گیا، جواب میں نے دے دیا، انعام بھی کس کا ہوا؟ جی ہاں، قرآنی تعویذ یہ ہو گئی۔ مولوی والی تعویذ کیا ہے؟ ملا والی وہ ہے کہ اتنا زعفران لے کے آؤ، 100 گرام زعفران، اور 100 گرام زعفران تو بہت مہنگا ہو گیا، کئی ہزار کا ہو گیا، اور بکرے لے آؤ، مرغے لے کے آؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے آؤ، ڈرائی فروٹس لے کے آؤ، یہ سب کچھ لے کے آؤ، تو میں تمہیں الٹے سیدھے ذائچے بنا کے اس میں کچھ لکھ کے دے دوں گا، اور وہ بیچارہ آ کے گلے میں لٹکا کے، تکیا کے نیچے رکھ کے، بازو میں باندھ کے، گھر میں کہیں چھپا کے کہتا ہے کہ میں تو بالکل سیکیور ہو گیا ہوں، کیونکہ اس ملا نے مجھے، جو بیچارہ خود بھی سیکیور نہیں ہے نا، جس نے دیا ہوا ہے وہ 2 پیسے کا محتاج ہے، اگر یہی تعویذ کا پیسہ نہیں دیں گے تو اپنے بچے کی فیس بھی ادا نہیں کر پائے گا۔ دے دے، پیسہ دینا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے کہ یہ کام نہیں کرو، میں تمہیں فری میں پیسہ دے دیتا ہوں، لیکن بات تو صحیح بتاؤ، دھوکہ نہیں کرو۔ تو کیا ہے، اللہ آ کر طریقہ بتا رہا ہے، رسول اللہ تک کو بتا رہا ہے صحیح تعویذ کا، لیکن وہ الٹے سیدھے ذائچے وہ سمجھ میں آ رہے ہیں انسان کو، اس پر بڑا بھروسہ ہے، اس کے لکھنے والے پہ بھروسہ ہے، اور وہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جو ملک الناس ہے، جو الہ الناس ہے، جو رب الناس ہے، تو یہ مشکل کس کی ہے؟
یہ مسئلہ ہمارا ہے. اسی لیے تعویذ لکھنا، تعویذ باندھنا، تعویذ یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا. تعویذ کرنا ہے جو لفظ ہے، یعنی کیا؟ یعنی پناہ مانگنا. یہ روایتوں میں ہے، متعدد روایت. رسول اللہ کے پاس جبریل آیا، رسول اللہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے جو بہت چاہتے تھے تو یہ سورہ پڑھا کرتے تھے. اور اس سورے کے پڑھنے کے مطلب بعض لوگوں نے اہل سنت کی بعض کتابوں میں تفسیر در المنصور جو علامہ سیوطی کی تفسیر ہے اس میں اس طرح کی روایت ہے معاف کیجیے گا، اس طرح کی روایت اس میں ہے کہ رسول اللہ پر کسی یہودین نے جادو کر دیا تھا تو رسول اللہ جو ہے طبیعت رسول اللہ کی خراب ہو گئی تھی. لیکن اسے ہمارے یہاں اسے قبول نہیں کیا گیا ہے. ایک شیعہ آئیڈیالوجی میں یہ قبول نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ تو چھوڑیں، اگر کسی ایک عام انسان کا اللہ کے ساتھ گہرا رابطہ ہے تو کسی بھی طرح کا جادو اس پہ اثر نہیں کر سکتا. ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور کرنا ہو تو کر کے دیکھ لیں، ہے نا. یعنی اللہ والے کے ساتھ جادو کر کے دیکھ لیں، دیکھے اثر کرتا ہے؟ نہیں کرے گا. کیسا بھی جادو کر کے دیکھ لے اثر نہیں کرے گا. تو رسول اللہ کے لیے کیسے ممکن ہے؟ ہاں یہ کہ رسول اللہ پڑھتے تھے، اس کے لیے روایتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پڑھنا اچھی چیز ہے. اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، چاہے وہ بیماری کا خطرہ ہو یا نہ ہو. بعض اوقات اگر خطرہ ہوتا بھی ہے، جیسے آپ کہیں کہ کینسر بہت پھیلا جا رہا ہے تو میں کینسر سے پناہ مانگتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کینسر مجھے ہو گیا تو میں پناہ مانگتا ہوں. نہ ہو. بچنے کے لیے بھی، بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی، یعنی ہر طرح کی آفت و بلا سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں انسان پناہ چاہے، ہے نا. جو واقعی کل میں نے آپ کے سامنے جو حقیقی مالک ہے، حقیقی رب ہے، جو حقیقی معبود ہے، جھوٹا معبود نہیں ہے، تو بہرحال انسان کو اس کی ضرورت ہے. یہ ہوئی کل کی بات کی بھی تھوڑا آگے اور آج کی بات کی بھی مدد ہو جائے گی. تعویذ، اصل تعویذ کیا ہوا اسے غور سے کرے رکھے عزیزوں. کچھ لوگ آپ کہتے ہیں کہ ارے یہ تعویذ وویذ تو ایسا ملاؤں کا کام ہے، تو یہ بہت فضول چیز ہے، بیکار چیز ہے. نہیں، وہ والی تعویذ بیکار چیز ہے، لیکن قرآن والی تعویذ لازم ہے. اگر انسان قرآنی تعویذ سے بے خبر ہو جائے تو بندگی سے دور ہوتا چلا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ قرآنی تعویذ. اب پھر آپ کے ذہن میں آ رہا کہ نہیں اس کا مطلب کچھ لکھنے والی نہیں، لکھنے والی بات نہیں کر رہے ہیں. یعنی اللہ کی بارگاہ میں بار بار پناہ چاہنا، ہمیشہ پناہ چاہنا. اب اس کے لیے یہ کہیں کہ کبھی کوئی اس کو لکھ کر لے، رکھ لے، خود ہی ذائچے وائچے نہیں بنائیں، الٹی سیدھی چیزیں نہیں بنائیں. اللہ کی صفات، 3 صفت سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اللہ کی صفت کو یاد رکھنے کے لیے کہ ایک انسان جو ہے اگر غافل انسان ہے، غفلت میں چلا جاتا ہے ہم جیسے لوگوں کی طرح سے، تو ٹھیک ہے، اگر وہ لکھ کے اپنے پاس رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے. بچوں کے لیے اس طرح کی بعض روایتیں ہیں کہ لکھ لو، مسئلہ نہیں ہے بچے کے پاس، تو بچے مثلا نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے سامنے پڑھا بھی جا سکتا ہے، ان کو لکھ کے باندھا بھی جا سکتا ہے. اس کے لیے ہزاروں سینکڑوں روپیہ دینے کی اور بعض وقت تو ابھی لاکھوں تک بھی بات پہنچ رہی ہے. مجھے یاد، اچھی طرح سے یاد ہے، پتہ نہیں نام لینا مناسب، شخص کا نام تو نہیں لے سکتا لیکن شہر کا نام لینا مناسب ہے کہ نہیں ہے، چونکہ ممکن ہے کسی کے ذہن پہنچ جائے اور وہ مناسب نہ ہو. تو یہ تقریباً 26 یا 27 سال پہلے مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ میرے ماموں ہوتے ہیں، وہ کینسر کا تعویذ لکھتے 20,000 روپے میں. سمجھ رہے ہیں؟ کینسر کے تعویذ 27 سال پہلے 26 سال پہلے 20,000 روپے میں. تو اس زمانے کے 20,000 روپے بھی 27 سال پہلے کبھی کتنا ہو گیا؟ 2 لاکھ تو سمجھو ہی کم سے کم. تو ابھی بھی بہت سارے ہوشیار مجھے ملے ہیں، واقعاً بتا رہا ہوں. 2-3 بار مجھے سفر میں ایسے لوگ ملے ہیں کہ یہاں سے طولانی سفر، مثلا میڈاگاسکر سفر کے کر گئے صرف اور صرف تعویذ لکھنے کے لیے. یہیں سے فون پہ بتا نہیں دیا کہ بھائی تمہاری تعویذ یہ ہے کہ تم قل اعوذ برب الناس پڑھو اور قل اعوذ برب الفلق پڑھو. پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لو. بھولنے کا خطرہ ہے کہ میں بھول جاؤں گا، اپنے پاس اس لیے رکھو تاکہ یاد آ جائے کہ میرے پاس یہ سورہ ہے، میں اسے پڑھوں، اللہ کی بارگاہ میں سے پناہ مانگوں. اور ایک بار کی بات نہیں ہے، 3 بار کم سے کم میری ملاقات ہوئی ہے، جو یہاں سے کئی ہزار کلومیٹر کے سفر. ایک مرتبہ مجھے ماریشس سے ملاقات ہوئی ایک صاحب سے،
پھر اتنا سارا سامان کئی اٹیچی لے کے آ رہے تھے، مجھے بھی کچھ نکال کے دیا، میں سوچ رہا تھا کیا کیا جائے، اس کو کیسے کھایا جائے، تعویذ والے پیسے کی چاکلیٹ کیسے کھائی جائے۔ ایک بار میڈاگاسکر میں ملے، کسی بھی تبلیغ کے لیے ایک بھی پروگرام کچھ بھی نہیں، فقط خواتین کو ہجوم ہوا کرتا تھا ہوٹل میں، اور وہ تعویذ لکھ لکھ کے دے رہے ہوتے تھے۔ واقعی میں بتا رہا ہوں، $1,000-1,500 کے ٹکٹ لے کے جا رہا ہے انسان اگر تعویذ لکھنے کے لیے، تو گھاٹے کا سودا تھوڑی نہیں کر رہا ہے۔ وہ $1,500 کے ٹکٹ لے کے جا رہا ہے تو وہ $10,000 مثلا لے کے اگر آ رہا ہے۔ لیکن یہی سب دھوکہ ہے عزیزو۔ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ تلقین جو مولوی تنہائی میں پڑھتا ہے، وہ میت کے لیے نہیں پڑھتا، خود کے لیے پڑھتا ہے کہ بھائی تم کو بھی اسی قبر میں آنا ہے۔ اتنے دھوکے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے خوبصورت تعویذ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان جب بھی جس حالت میں جہاں بھی مشکل کا احساس کرے، اس کی بارگاہ میں دعا کرے اور کہے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہی جو آپ جملہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور صرف کہہ کے بیٹھ نہیں۔ علامہ آیت اللہ قراتی کی بہت خوبصورت جملہ تھا، کل میں نہیں پڑھ پایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ کے بیٹھ جائے، اس کے اعتبار سے پھر کوشش بھی کرے۔ یہ ہے بھی اسی لیے کہ اسی اعتبار سے کوشش کرے۔ مثلا کوئی بہت ہی سیلابی راستے میں آگے اپنا کچا سا معمولی سا بغیر کسی سریا اور سیمنٹ اور لوہے کے گھر بنائے سیلاب کے راستے میں، اور گھر کے اوپر لکھ دے اعوذ باللہ من السیل، کہ میں سیلاب سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سیلاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ سیلاب سے پناہ کی بڑی سی تختی بھی لگا دے تو، اور دوسرے گھر کو تو سیلاب بعد میں گرائے گا، اس کے گھر کو سب سے پہلے گرائے گا نہیں گرائے گا، کہ گھر میں کوئی مضبوطی نہیں، کوئی بھی اچھا میٹیریل استعمال نہیں کیا، اعوذ باللہ من السیل سے بچ جاؤ گے، نہیں، اس سے نہیں بچو گے۔ اعوذ باللہ من الذل، میں ذلت سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس ذلت کے کام کرو اور ساتھ میں لکھو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، تو کیسے انسان پناہ ذلت سے بچے گا؟ جب انسان یہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ پروردگارا میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، تو پھر شیطان کے وسوسے کے مقابل میں خود کو مضبوط بھی کرے، شیطان سے لڑنا بھی سیکھے، اور صرف لڑنا نہیں سیکھے بلکہ شیطان سے جیتنا سیکھے، جو کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ جنگ میں جیتے، کمزور انسان بن کے نہیں رہے، ہارا ہوا انسان، ڈیفیٹڈ، شکست کا سمجھ گئے کل جو بتایا تھا، شکست کا لفظ آ گیا نا بیٹا، شکست کھایا ہوا انسان، جنگ میں شکست کھایا ہوا انسان نہیں رہے۔ یہ نہیں کہ صرف نماز کے مسئلے میں، صرف روزے کے مسئلے میں نہیں، کسی بھی میدان میں انسان شکست کھایا ہوا انسان نہیں ہو۔ قل اعوذ برب الفلق، جلدی آگے بڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، یہاں پہ بھی رب کا لفظ آیا، چونکہ رب سب سے کامن لفظ ہے، رب کی سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہے، اور تمام دعاؤں میں اور قرآن میں آپ اس نگاہ سے پڑھ ڈالیں، اللہ کی 100 سے زیادہ صفات میں سب سے زیادہ جو صفت دہرائی جاتی ہے بار بار، وہ کیا ہے؟ رب۔ اللہ کے بعد، اللہ تو اللہ کے اس میں ذات ہے، رب۔ کتنی دعائیں ہیں، ربنا ربنا ربنا، آپ نے کبھی دیکھا رازقنا خالقنا یہ کہے کہ اتنی دعا نہیں ہے، ربنا کہے کہ بہت ساری دعائیں، چونکہ رب سب سے کامن چیز ہے، رب کی ہر لمحے انسان کو ضرورت ہے۔ خالق کی کب ضرورت ہے؟ خالق کی اس وقت ضرورت ہے جب عدم میں تھے وجود میں آنا ہے، تو میرا خالق مجھے خلق کر دیا اس نے۔ رازق کی کب ضرورت ہے؟ جب رزق کی کمی محسوس ہو، بھوکے ہوں، تو رزق دینے والا رزق دے۔ لیکن رب کی ہر لمحے ضرورت ہے انسان کو، اور رب ہی کے مسئلے میں سب سے زیادہ انسان شرک بھی کرتا ہے، پتہ ہے؟ سب سے زیادہ جو شرک کرتا ہے، عبادت والا شرک کبھی کبھی کرتا ہے، جب ادھر ادھر جاتا ہے چکر لگاتے کہ کس کے سامنے سر جھکائیں، کس کے سامنے ماتھا ٹیکیں، تو وہ شرک تو کبھی کبھی ہوتا ہے۔ لیکن ربوبیت والا شرک ہر لمحے خطرہ ہے کہ کب انسان کس کو رب بنائے ہوئے، کبھی اپنے باپ کو، کبھی اپنے ماں کو، کبھی اپنے شوہر کو، کبھی اپنی بیوی کو بھی بنانا شروع کر دیا لوگ، کس کو اپنا رب بنا لے، کسی کو بنا لیتا ہے، کسی اپنے مالک کو۔ جی ہاں، تو قل اعوذ برب الفلق،
پھر یہاں کہ میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی اے میرے اللہ، یہ تعویذ شروع، قرآنی تعویذ شروع، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اللہ بھی نہیں کہا، اے میرے رب تیری بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں۔ کون سا رب؟ صرف رب نہیں کہا، برب الفلق، فلق یعنی اے وہ فلق یعنی شگافتہ کرنا، شگافتہ کرنے والے کے رب۔ شگافتہ کس چیز کو کرنا؟ اب اس کی بہت ساری توضیح ہے، لیکن میں 1 منٹ میں جلدی سے 1 ڈیڑھ منٹ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ شگافتہ کرنے، فلق کے بہت سارے معنی تفسیروں میں بیان کیے گئے، لیکن اصل چیز وہاں پہ موجود، شگافتہ کرنے والا، دانے کو شگافتہ کرنے والا وہی کیا ہے؟ رب ہے۔ رات کی تاریکیوں کو شگافتہ کر کے سورج کی کرن نکالنے والا رب ہے۔ سفیدی صبح، جو منظر شہر میں تو دیکھنے کو بہت کم مل پاتا ہے، کبھی اگر گاؤں میں جانا ہو، اب تو گاؤں بھی اچھی خاصی لائٹنگ ہو گئی ہے، جب لائٹنگ زیادہ ہوتی ہے تو وہ انسان دیکھ نہیں سکتا۔ جو اول صبح صادق آتی ہے، صبح کاذب کے مرحلے میں ایک مرحلہ آتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر صبح صادق، ایک تیر سا، ایک نیزے سا، ایک لائن سی کھنچتی ہے سامنے، اور پھر وہ روشنی کی لائن پھیلتی جاتی ہے، اور روشنی کی لائن جتنی پھیلتی جاتی ہے اتنی اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ پورے افق سے اندھیرا سمٹتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کہتے ہیں نا دعائے افتتاح میں، الحمدللہ فالق الاصباح، اے صبح کو پھاڑنے والے، اے اندھیرے کو چیر کر اندھیرے کے دامن کو سمیٹنے والے اور صبح کی روشنی کو پھیلانے والے۔ یہ بہت ہی زیادہ حسین منظر ہے، لیکن چونکہ ہمارے سامنے روزانہ ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اگر تھوڑا سمجھنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر $4-6 خرچ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ آپ بالکل نارتھ ایریا کے ملکوں میں جائیں جہاں پہ وہاں پہ لوگ رہتے نہیں ہیں، بعض بستیوں میں شاید 2-4 لوگ کبھی رہتے ہوں، نارتھ قطب پہ جہاں پر 6 مہینے مثلاً رات ہو، 6 مہینے رات میں رہیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ صبح کیا ہوتی۔ جب 6 مہینے کے بعد صبح کی کرن پھٹتی ہے تو انسان کو، اور اگر اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے 6 مہینے، تو یہی ناروے وغیرہ چلے جائیں، جب 20 گھنٹے، جیسے ابھی جو ہے وہاں پہ دن تقریباً شاید کچھ 20 گھنٹے کے چل رہا ہوگا گرمیوں میں، جب 20 گھنٹے کی رات 20 گھنٹے کی نہیں، ابھی تو دن چل رہا، ابھی لمبا ہے، ٹھنڈک میں 20 گھنٹے کی دن ہوتا ہے، اور گرمی میں الٹا بول گئے، جی ہاں الٹا بول گئے، گرمی میں 20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، ٹھنڈک میں 20 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ تو ٹھنڈک میں جب 20 گھنٹے کی رات ہو اور 20 گھنٹے بعد جب سورج کی روشنی پھیلے اور اندھیرا سمٹنا شروع ہو تو انسان کو احساس ہوتا یہ روشنی کیا معنی رکھتی۔ صرف 20 گھنٹے اگر ہمارے 12-14 گھنٹے سے اگر 4-6 گھنٹے بڑھ جائے تو وہیں پر انسان کو اتنی میں محسوس ہونے لگتا ہے کہ 20 گھنٹے کی رات کے بعد جو صبح نکل رہی ہے وہ کتنی اچھی صبح ہے۔ الحمدللہ فالق الاصباح، اللہ اکبر، قل اعوذ برب الفلق، اے صبح کو پھاڑنے والے، اے دانے کو پھاڑنے والے۔ ہر موجود کو جب نیا وجود آنا ہے تو کچھ کہیں سے شکافتہ ہو کے وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے فلک کے بہت سارے معنی بتائے گئے ہیں۔ جب نباتات نکلتے ہیں، آم کی گٹلی ٹوٹتی ہے تو اس میں سے آم کی کوپل نکلتی ہے، پھر وہ درخت بنتی ہے، پھر آم مزے سے آپ کھاتے ہیں، ابھی ہم آم کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ فلک، وہ شگافتہ کرنے والی ذات، گیہوں کے ایک چھوٹے سے دانے کو اور سرسوں اس سے بھی چھوٹے دانے سے کو وہ شگافتہ کرتا ہے، اور اس کو شگافتہ کر کے اس سے جب پودا نکالتا ہے تو اتنا حسین بڑا سا پودا جس میں پھر ہزاروں دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے شگافتہ کرنے والے کے رب، کیونکہ اگر یہ چیزیں شگافتہ نہ ہوں تو کچھ بھی، حتیٰ ہر وجود سے جاندار نہیں، ہر وجود جب عدم کو شگافتہ کرتا ہے تب بھی کوئی وجود میں آتا ہے، ایگزسٹنس۔ اللہ عدم کی چادر کو شگافتہ کرتا ہے تب کوئی چیز، کوئی بھی چیز، پہاڑ، دنیا، سمندر، سیارے، ستارے، سب وجود میں آتے ہیں۔ قل اعوذ برب یہ میں ایسے جملہ کہہ کے نہیں آگے بڑھ سکتا انسان، مجھے جلدی پڑھنا پڑ رہا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے پڑھنا، کہ ایک رب الفلق یعنی کیا کیا اللہ نے شگافتہ کیا ہے تاکہ کیا کیا چیزیں ہمیں ملیں۔
ماں کے رحم میں ایک میں شگافتہ کر کے جو ہے اسپرم کو پہنچایا اور وہاں 9 مہینے رکھا. یہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں کس منزل سے گزر کے اور کس منزل سے نکل کر انسان آیا ہے. فلک ہر جگہ ہے. اور یہ ساری تعبیریں اسے پرانی ہیں. آج کے زمانے میں مفسرین نے یہاں تک کہا کہ اتنا ہی نہیں، وہ جو بگ بینگ ہے، بگ بینگ نا، بگ بینگ بھی کیا ہے؟ یعنی شگافتہ ہونا، یعنی فلک. فلک کاف والا، فلک کاف والا نہیں، چھوٹے کاف والا نہیں، بڑے کاف والا. چھوٹے کاف والا ہے وہ افلاک ہے، یہ جو سیاروں کی حرکت ہے. یہ فلک یعنی 2 نقطے والا کاف. تو بگ بینگ بھی کیا ہے؟ اس کا بھی رب کون ہے؟ یہی مشکل ہے دنیا کی، کہ دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسداں بگ بینگ تک تو پہنچ گئے، فلک تک تو پہنچ گئے، شگافتگی تک، لیکن رب الفلک تک پہنچنے کو تیار نہیں. قل اعوذ برب الفلق. اس شگافتہ کرنے والے کی ذات کے سامنے ہم پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ اگر وہ سنبھال لے تو پھر کوئی بھی ہمارے اندر کوئی اثر نہیں کر سکتا. جو دانوں سے لے کر، چھوٹے چھوٹے دانوں سے لے کر بگ بینگ تک کا رب ہے، ہر چیز کا شگافتہ کرنے والا ہے. کلیوں کو کھولنے والا، کلیوں کو کھول کر شگافتہ کر کے اس میں سے پھل چھوٹے سے نکالنے والا، ان پھلوں میں اور بھی پھل بڑھانے والا، ان سب کا ہے. تو جب اس کی بارگاہ میں پناہ مانگیں گے تو پھر کوئی بھی اثر نہیں کر سکتا. کس سے پھر پناہ مانگتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خلقت میں جہاں بھی کوئی شر ہو، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے شر سے پناہ مانگنا. اب میں جلدی یہاں پہ چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. قرآن کی آیتیں بھی، ان اللہ فالق الحب والثرى، اللہ ہے جو دانوں کو جو ہے شگافتہ کرتا ہے، گٹھلیوں کو شگافتہ کرتا ہے. یخرج الحی من المیت مخرج المیت من الحی، جو زندہ سے میت کو نکالتا ہے، میت سے زندہ کو نکالتا ہے. اور ان سب کے اندر بڑے اچھے مطالب ہیں، لیکن اس کی اب گنجائش نہیں عزیزو. من شر ما خلق، خلقت کے ہر طرح کے شر. خلقت تو اللہ کی ہے، تو کیا اللہ کی خلقت میں شر پایا جاتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال. اللہ نے جو کچھ خلق کیا اس میں شر ہے؟ نہ. اس سے سامنے والا انسان ممکن یہ سمجھے کہ اچھا اللہ کی خلقت میں شر سمجھ گیا نا. بچے سمجھ رہے ہیں شر نا، کل بتایا تھا نا. یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، جو کسی بھی چیز کے لیے نقصان دہ، جو برائی ہو. شر سے کون سا لفظ بنا تھا؟ ہاں، شرارت یاد ہے ان کو. یہ بچے شرارتی نہیں البتہ. جی ہاں، شر سے شرارت، شر سے شریر. تو ہر خلقت کے ہر شر سے. تو یہاں پہ صرف اتنا کہہ کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ نے خلقت میں شر نہیں رکھا ہے، لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہوا ہے، اگر اس کو لوگ ڈس اوبے کرنے لگیں، اس سے انحراف کرنے لگیں، تو وہاں سے شر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلا شر شیطان ہے. شیطان کو اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا تھا کہ شرارت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ سوچ رہے ہیں آپ لوگ کہ اتنے سالوں سے، 9000 سالوں سے شیطان شرارت کر رہا ہے. اس کا مطلب لگتا تو یہ ہے کہ اس کو شرارتی کے لیے پیدا کیا. نہیں، اللہ نے شیطان کو شرارت کے لیے نہیں، اس کو بھی جیسے انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ تم چاہو، کیا تمہارے اختیار میں ہے. فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اس کے اندر بھی، جنوں کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ چاہے تو تقویٰ اور اچھائی کے راستے کو اختیار کرے، چاہے شر کے راستے کو اختیار کرے. شر کے مقابل میں خیر ہے، چاہے خیر کا راستہ انتخاب کریں چاہے شر کا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. راستے دونوں اللہ نے معین کر دیے ہیں. تو جس طرح انسان کو اللہ نے شر کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، وہ لوگ جو شر پھیلا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو عالمی پیمانے پہ شر پھیلا رہے ہیں، وہ لوگ جو پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے ملک میں شر پھیلا رہے ہیں، تو کیا اللہ نے ان کو شر کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے تو ان کو بھی معمولی طریقے سے پیدا کیا ہے. تو اللہ کی خلقت میں شر نہیں تھا، لیکن خلقت کے مقصد سے دور ہو کر جیسے ہی انسان اس میں انحراف پیدا کرتا ہے، وہاں سے شر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. تو جب یہ شر پیدا ہونا شروع ہو تو کیا کرے انسان؟
اس شر میں، چاہے وہ اپنی طرف سے شر ہو، چاہے وہ کسی اور کی طرف سے شر ہو، وہاں بھی پناہ کس سے مانگے؟ قل اعوذ برب الفلق. وہ جو ایک چھوٹے دانے سے لے کر افلاق اور فلق کے مرحلوں تک سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسی کی بارگاہ میں انسان پناہ مانگے. پروردگارہ میں تو سب سے پہلے اپنے شر سے پناہ مانگتا ہوں. میں اپنے لیے، آپ کو یاد ہے 7 سال یا 8 سال پہلے ایک مفصل حدیث پڑھی تھی، بعد میں بھی شاید دہرائی ہو کبھی، ابو ذر غفاری کی، کہ انہوں نے نصیحت میں کیا کہا؟ جلدی سے اشارہ کر دیں، جو چیزیں پہلے پڑھی جا چکی اس کو تفصیل میں نہیں آیا، اشارہ کر دیں. انہوں نے ان سے کسی نصیحت مانگی تو جواب میں کیا کہا؟ دوسرا سوال، انعام یہ بھی میرے پاس آ جائے گا، بولیں آپ لوگ. انہوں نے کہا ابو ذر مجھے کچھ نصیحت کرو. انہوں نے لکھ کے کیا بھیجا؟ کہا جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو اس پر ظلم نہ کرو. تو وہ حیرت پڑ گیا، ارے یہ کیسی بات ہے، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. لیکن چونکہ ابو ذر تھے لہذا کہا کہ نہیں، غلط بات تو نہیں کر سکتے. کہا کیا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ سب سے زیادہ تم خود اپنے آپ کو چاہتے ہو. جب سب سے زیادہ اپنے آپ کو چاہتے ہو تو خود پر ظلم نہ کرو، اپنے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر اپنے شر سے اپنے آپ کو بچا لیا تو دوسروں کے شر سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا، ہے نا. اب کالج میں بچہ پڑھنے جاتا ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا کچھ اس کے کلاس پارٹنر ہوتے ہیں، کلاس میٹ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا بہت شرارت کرتے ہیں، لیکن ٹیچر تو شرارت نہیں کرتا. ماں باپ تو شرارت کے لیے نہیں بھیجے ہیں. ماں تو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، باپ تو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، جو فیس جمع کر رہا ہے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، جو پڑھا رہا ہے وہ تو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. تو پھر کیوں کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے کس کو؟ شر کس کا ہوتا ہے؟ ممکن ہے کسی شرارتی بچے کے بھی تھوڑا بہت شر ہو، لیکن سب سے زیادہ شر ہمیں جو لاحق ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا شر ہوتا ہے. ایک بچے سے لے کر ایک بڑے تک، ایک عام انسان سے لے کے ایک مولوی تک، اگر وہ شر اس کے پاس آ رہا ہے تو سب سے زیادہ شر کس کا آ رہا ہے؟ اپنی. وَمِن شَرِّ الْغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ، تاریک راتوں میں جب وہ ڈھالیں. وقب کے معنی ایک گڈھے کے بھی ہوتے ہیں، غاسق کے لیے وہ بھی اس کی تفسیرات ہے. میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہاں پہ علمی زیادہ بحثیں نہیں کرنی ہیں، کئی سارے مطالب ہم نے لکھ بھی رکھا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں کریں گے. یہاں پہ کریں گے تو آپ کو بھی مشکل ہو جائے گی اور وقت بھی زیادہ ہو جائے گا، ہے نا. کہ چونکہ تاریکی میں زیادہ تاریکی، جب چاہے وہ ظاہری تاریکی ہو چاہے وہ ذہن کی تاریکی ہو، جب انسان تاریکی کی حالت میں ہوتا ہے اور روشنی سے اس کی دوری ہوتی ہے تو وہاں پر شر کے اثر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. وہاں پہ شر اسے اندر نفوذ کرنا شروع کر دیتا ہے. جب بھی تاریک ہو، جب بھی ظلمات میں ہو، جب انسان کا ایمان، جب انسان کا ذہن، جب انسان کی سوچ، جب انسان کی فکر، جب حتیٰ فضا اگر تاریک ہو تو وہاں پر دشمنوں کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. ظاہری تاریکی میں چوروں کا، ڈاکوؤں کا اور یہ روڈ کے لفنگوں کا خطرہ رہتا ہے، سانپ اور بچھو اور ڈنک مارنے والے جانوروں کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اگر ذہن تاریک ہو جائے تو ذہن کی تاریک میں پھر وہ وسواس کے خطرے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو غاسق یعنی تاریک، پھیلی ہوئی تاریکی، گھٹا ٹوپ تاریکی. تاریکیوں میں جب شر ہمارے اوپر ہجوم کرنے لگے تو وہاں بھی اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں پناہ چاہتے. یہ آیتیں صرف جو ہے پڑھ لینے کے لیے نہیں عزیزو. میں نے کہا کہ اگر تعویذ بنا کے رکھنا بھی تو اس لیے بنا کے رکھے، اپنے پاس لکھے، تاکہ وہ یاد دلائے کہ ہمارے پاس 2 سورہ یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے. یہ نہیں کہ اب لکھا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے. وہ ذہن میں بار بار یاد دلانے کے لیے رکھ سکتے ہیں اپنے پاس. ورنہ اصل مسئلہ جو ہے وہ انسان کا وہی اللہ کی بارگاہ میں مانگنا، طلب کرنا، پناہ چاہنا. بہت زیادہ پناہ کی ضرورت ہے. جتنا بھی زیادہ شر پھیلتا چلا جائے اتنا ہی زیادہ، اگر ظالموں کی طرف سے شر ہے تو خدائے عادل کی بارگاہ میں ہمیں بہرحال پناہ کی ضرورت ہے، اور پناہ کے لیے کوشش بھی کرنا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اب 2-4 منٹ میں جلدی تمام کر دیتا ہوں، وقت جو ہے اپنے تمام منزل میں ہو گیا ہے.
ومن شر النفاثات فی العقد، نفاثات یعنی جو پھونکے مارتے ہیں. یہاں پہ نفاثات جو ہے یہاں پہ مؤنث صیغہ استعمال، مؤنث یعنی فیمنن جینڈر میں، وہ پھونکے مارنے والیاں. اب کل تو بڑی اچھی حدیث پڑھی گئی تھی یہاں پر، مولانا کہہ رہے تھے عورتیں خوش ہو گئی ہوں گی، آج ناراض نہ ہو. جی ہاں، یہ ان کی خوشی کی بات کی جا رہی ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ پھونکے مارنے والیاں تو پہلے ذہن انسان کا جاتا ہے کس کی طرف؟ وہ جو جادو کرتی ہیں عورتیں. ان سے مسائل میں زیادہ عورتیں انوالو بھی ہو جاتی ہیں. تھوڑا ذرا سی لڑائی ہوئی ساس بہو میں کچھ، اور اس میں کیا رشتے ہیں، وہ نند اور بھاوا جو فلاں فلاں، چھوٹی بھابھی اور بڑی بھابھی اس کو بھی کچھ کہتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا. تو یہ ذرا سا مسئلہ ہوا، اور وہ بڑے بڑے ملکوں میں، بہت ہی ایڈوانس ملکوں میں، بہت ہی ایڈوانس ملکوں میں ایسے دھوکہ دینے والے موجود ہیں، صرف ہمارے ہندوستان میں نہیں ہیں، بہت ہی زیادہ. اور اس طرح کے جادو ان سارے مسائل میں پڑھنے والے بھی موجود ہیں. مرد بھی چلے جاتے ہیں کبھی، اور تھوڑا سا پرسنٹیج تھوڑا زیادہ ہوتا ہے یہاں پر، خواتین کا پرسنٹیج زیادہ ہوتا ہے. لیکن علماء نے کہا کہ یہ آیت صرف وہیں کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ہر طرح کی پھونک مارنا. پھونک مارنا یعنی کیا؟ پھونک مارنا یہ کہ جب اس طرح سے بار بار کوئی بات کہی جائے کہ یہ ممکن ہے خواتین کی طرف سے کبھی زیادہ ہو، اور اگر اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ہو تو اسے روک لیں، کہیں اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں کوئی بھی، کہ اس طرح پھونک ماریں. ارے فلاں کی بیوی نے تو آج 20,000 کا جوڑا پہنا تھا، یعنی یہ کہ اگلی شادی میں مجھے بھی اس کی ضرورت ہے. اب یہ بیچارہ شوہر جس کی پوری انکم 25,000 مہینے کی ہے، اب وہ 20,000 روپے کا جوڑا خرید کے، کپڑا خرید کے کیسے لائے گا سوٹ؟ تو یہ لیکن نفاثات اسے مجبور کریں گے. ہاں اس کا زیور، اس نے زیور اپنا بدل دیا ہے، ابھی 2 لاکھ روپے کے زیور خریدا ہے. جو بیچارہ پورے سال کی انکم اس کے 2 لاکھ کی ہے، اب وہ 2 لاکھ کے زیور کی فکر جب کرے گا تو کہاں سے اس کو لانا پڑے گا؟ کچھ تو گڑبڑ کرنا پڑے گا نا. تو نفاثات یہ بھی ہے، سمجھ رہے؟ یہ سب تفسیر ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ مکارم شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جو میں نے آج دیکھی تفسیر، اس کے علاوہ اور بھی بزرگوں نے. تفسیر کبیر میں علامہ راضی نے کہا ہے کہ عورتیں جو ہے اپنی محبت سے، اپنی یہ جانتے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اپنی محبت کی حالت سے فائدہ اٹھا کے ان کے اندر نفوس پیدا کرتی ہیں، ان کے دلوں میں نفوس پیدا کرتی ہیں اپنی محبت کے حالت سے. تو میں اپنی جو خواتین یہاں پر خواہران سن رہی ہیں ان سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، نفوس پیدا کرنا محبت سے یہ بہت اچھی عادت ہے، لیکن نفوس پیدا کر کے ان سے اچھے کام کرائیں، نفوس پیدا کر کے الٹے کام نہیں کرائیں، ارادے نہیں توڑیں. اگر کسی شوہر نے بڑے کام کا ارادہ کیا ہے تو اس کے اچھے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالیں، یہ بھی نفاثات ہے. اللہ اکبر. کہیں ایسا مرحلہ نہ آئے کہ انسان یہ دعا کرے گی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات. یہ جو بار بار میرے کان میں پڑھا جا رہا ہے، یہ جو بار بار دہرایا جا رہا ہے، یہ دسترخوان لگاتے ہوئے، یہ کچن سے باہر نکلتے آتے جاتے ہوئے، یہ شادی سے واپس پلٹے تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے کچھ نفاثات چل رہے ہیں، کمرے میں گئے تب بھی نفاثات شروع ہو گئے، روزانہ ایک نئے نئے نفاثات. کہ یہ جو بار بار ایک بات کہی جائے اور اس سے کوئی بھی غلط کام کی امید کی جائے یا اچھے ارادوں کو توڑ دیا جائے. ایک شوہر ہے، ایک بیٹا ہے، ابھی کبھی کبھی اس کی ماں نفاثات کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ ہر عورت کو بہت برا لگتا ہے کہ فلاں نے میرے بیٹے پہ جادو تو نہیں کر دیا ہے. وہ جادو ودو کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، گھبرایا نہیں، یہی 2 سورہ پڑھ لیا کرے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو آپ اپنے بیٹے پہ نفاثات کر رہی ہیں، اس کو غلط باتیں اس کو تلقین کر رہی ہیں، یہ تو کئی زیادہ خطرناک ہے. ماں نفاثات کرے، بیوی نفاثات کرے. البتہ مرد بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ وہاں نفاثات کا صیغہ استعمال ہوا اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اچھے کام سے روکنا اور کسی بھی ایسے کلام کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے انسان برا کام کرنے پہ مجبور ہو، اس سے بھی کہا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے.
اس لیے پناہ مانگے کہ وہ ایسا نہ بھی کرے، اسے بھی اللہ بچائے۔ ہر ایک بچائیں، اپنے بھائی بہن بیوی ماں سب کو بچائیں۔ ایک صاحب کہا کہ میں نے دوسری شادی کر لی، میرے ماں باپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تائید کر رہے ہیں کہ آپ بھی کرنا شروع کریں، لیکن اب کر لیا ہے، کسی مجبوری کے تحت کر لی، میرے ماں باپ پیچھے پڑے کہ طلاق دے دو، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا شادی کر لی بغیر ماں باپ سے پوچھے گی تو تم نے غلط کیا۔ بیوی کو یعنی حرام نہیں کیا، لیکن بہرحال گھر والوں کو اگر کرنا ہی تھا، کوئی مجبوری تھی تو بھائی سب کو ہمان کر کے۔ لیکن اب شادی کر لینے کے بعد طلاق دینا، اگر ماں باپ کے کہنے پہ تم نے طلاق دے دیا تو ماں باپ کو آپ نے گنہگار کر دیا۔ اپنے ماں باپ کو گنہگار ہونے سے بچاؤ، کیونکہ یہ نفسات ہے۔ یہ بھی کوئی بھی غلط بات کی تلقین اگر کی جا رہی ہو کسی کی طرف سے، چاہے ماں کی طرف سے، چاہے بہن کی طرف سے، چاہے بیوی کی طرف سے، چاہے مرد کی طرف سے عورتوں میں، چاہے عورتیں ایک دوسرے کو کر رہی ہوں نفاسات، چاہے دوست ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، چاہے مرد ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، یہ سب کے سب نفاسات ہیں، اور اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں۔ اور آخر کا جملہ یہ ہے کہ حاسد اذا حسد، اے میرے اللہ پناہ مانگتے ہیں اس حاسد سے کہ جب وہ حسد کرے۔ یہ حسد جو ہے، اب بری صفات تو بہت ساری ہیں، 50 صفتیں ہیں بری، لیکن ایک کا انتخاب کیا گیا چونکہ اس کا اثر اتنا برا ہوتا ہے انسانوں پر جب انسان حسد کرتا ہے، جب مولوی سے حسد کرتا ہے، جب ایک عالم سے حسد کرتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کوئی مرجع بن کے دوسرے مرجع سے حسد کرے، ختم وہیں سے اس کی مرجعیت بھی ختم، وہیں سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو جتنے بڑے پوسٹ پہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ حسد کرتا ہے۔ چھوٹے لوگ بیچارے وہ کیا حسد کرے، کس بات کے لیے حسد کرے، آپس میں کس کے لیے حسد کرے؟ لیکن جہاں بھی انسان کو حسد ہوتا ہے، سگے بھائی کو سگے بھائی سے حسد ہو جاتا ہے، یہ جس کو دیکھ کر انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میرا بھائی آگے بڑھ رہا ہے۔ البتہ جب کوئی بھائی آگے بڑھے تو دوسرے بھائی کو بھی آگے بڑھانے کی فکر کرے، اچھی بات ہے، اس کے لیے کوشش کرے۔ دوسروں کے اوپر خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے اوپر خرچ کرے۔ یہ بہت معتبر روایت موجود ہے، اپنے بھائی کی صورتحال کو بہتر کرے۔ لیکن اگر نہیں بھی کر رہا ہے، اس کے اوپر واجب تو نہیں، اچھی چیز ہے، تو حسد نہیں کرے، بھائی سے حسد نہیں کرے، دوست سے حسد نہیں کرے۔ اگر علم میں آگے بڑھ رہا ہے تو حسد نہیں کرے۔ ہم لوگوں کے مدرسے میں تھے، ایک لڑکا ہر سال سب سے اچھا نمبر لاتا تھا، امتحان کے زمانے میں اس کی نوٹ بک غائب کر دی۔ نوٹ بک، یہ حسد ہے نا بھائی، تم خود بھی محنت کرو۔ اچھا اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنا نوٹ بک کسی کو دیتا نہیں تھا، وہ بھی غلط کرتا تھا۔ بھئی اگر تمہارے پاس اللہ نے محنت کرنے کا موقع دے دیا ہے، علم حاصل ہو گیا تو دے دو، تم بھی دوسرے بھی آگے بڑھے۔ تم آگے بڑھ رہے تو دوسرے کو آگے بڑھنے دو، وہ بھی اچھا نمبر لے آئے۔ وہ غلطی یہ کرتا دیتا نہیں تھا، ان لوگوں نے حسادت میں کیا کہ اس کی نوٹ بک ہی غائب کر دی، پھاڑ پھوڑ کے پھینک دی، خود سیکھا بھی نہیں، پھر بھی نمبر کمائے۔ پھر بھی اگر اس کو پڑھ لیتے نمبر تھوڑا اچھے آ جاتے، وہ بھی نہیں ہوا، کم کے کم ہی رہے۔ اور حسد کرنے والا ہمیشہ کم ہی رہتا ہے، حسد کرنے والا کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں حسد کرنے والے کا ذکر کس کے ساتھ آیا ہے؟ شیطان کے ساتھ، نفاسات کے ساتھ، جادو کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی حسد کرنا اتنا برا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے۔ روایتوں میں اور بھی ہے، اب یہ روایت پڑھنے کا وقت نہیں رہا ہے کہ کن کن لوگوں کے ساتھ حسد کر رہے ہیں۔ وہ حدیث تو آپ کی سنی ہوئی، اس طرح سے ساری نیکیاں آپ مہینے بھر سب تقریریں کریں، تقریریں سنیں، زکوٰۃ دیں، خمس دیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، ہر سارے کام کریں، اور رسول اللہ کی واضح حدیث یہ کہتی ہے کہ حسد تمام نیکیوں کو اس طرح سے کھا لیتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہماری بعض خواتین بہت زیادہ زحمت کرتی ہیں، لیکن گھر میں رہنے والی دوسری خاتون سے حسد کرنے لگتی ہیں، اور ان کی ساری زحمتیں اکارت ہو جاتی ہیں، بیکار چلی جاتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں کوشش کرنے کی بھی توفیق دے، اور ان ساری آفتوں سے، ان سارے شر سے، چاہے وہ گھر کے ہوں، چاہے ہماری اپنے نفس کے ہوں، ہماری اپنی زندگی کے ہوں، یا ملکی شر ہوں،
ملک میں جو شر پھیلا ہوا ہے عالمی شر سے پوری بشریت کو اور ہم سب کو نجات دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی حضور سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے یعنی ایک ہی سوال ہے، حرز میں اور تعویذ میں کیا فرق ہے؟ چونکہ ہم نے حرز امام جواد اس طرح سے کچھ حرز اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سنا ہے، تو اس میں اور تعویذ جو عام طور سے جو آپ نے کہا جیسے، تو اس میں اور اس میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں یا کیا کس طرح سے؟ یہ مجھ سے سوال ہے کہ نیچے والوں سے؟ مجھ سے سوال۔ جی ہاں، حرز یعنی حفاظت، وہ بھی اسی کے لیے۔ حرز اور تعویذ لفظ الگ الگ ہے، معنی سب ایک ہی ہے، یعنی نتیجہ سب ایک ہی، جیسے کل بھی سوال کیا تھا، نتیجہ ایک ہی ہے۔ یعنی حرز میں بھی کیا ہوتا ہے، حرز امام جواد، اگر امام جو کوئی آ کر تعویذ بتائے گا وہ بھی ایک تعویذ ہی ہے، یعنی ایک اللہ کی کچھ صفتیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں حفاظت مانگی جا رہی ہے۔ قرآن کی آیت بھی اور بھی آیتیں ہیں، فاللہ خیر حافظ، اللہ خیر حافظ، بہترین حافظ ہے۔ یہ خود آیت بہت ہی اہم ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اللہ تو بہترین حافظ ہے، تو بہترین محافظ ہے، ہر چیز سے، صرف سفر کے خطرے سے بچانے والا نہیں۔ ہمیں ان سب کی ضرورت اس وقت صرف پیش آتی ہے جب سفر کرنے والا ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹ میں اتنا کچھ ہونے والا نہیں ہے، کروڑوں لوگ سفر کرتے ہیں، اس میں کچھ لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہمارے اندر جو چل رہے ہوتے ہیں خطرات، شر و فساد، وہ اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو حرز کا مطلب مقصد بھی وہی ہے کہ انسان ان سارے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور اس میں بھی وہی چیزیں ہیں جو ان آیتوں میں بتائی گئی ہیں، یعنی الہی نام، الہی صفات کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنا اور اللہ کی بارگاہ میں حفاظت چاہنا۔